بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ایک دن انہیں بہت زیادہ درد ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قاصد کے ذریعے پیغام بھیجیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد پہنچا، اس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں عمر دراز ہوں اور میں دل کا کمزور ہوں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑا ہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو مجھ پر مزید رکت طاری ہو جائے گی، اس لیے تم اور حضرت حفصہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، انہیں جا کر عرض کرو کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لوگوں کو بھیجیں کہ ان کو جا کر کہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو ساری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم یوسف کی عورتوں کی مثل ہو، یعنی تم حقیقت نہیں جانتے۔ تو دوبارہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو جا کر نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد جب اذان شروع ہوئی تو مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عائشہ مجھے اٹھاؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم بھیج چکی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت آپ حالت عذر میں ہیں، اس لیے آپ بیٹھ جائیں۔ فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ کیونکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اوروں کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کے قدم مبارک زمین پر لگ رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کے قدم مبارک کا احساس ہوا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ابوبکر تم آگے ہی یعنی مصلی پر ہی رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دائیں جانب آ کر کھڑے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی اور لوگوں نے حضرت ابوبکر کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو گئی۔ پھر اس نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہراً پردہ فرمانے تک کبھی بھی نماز نہ پڑھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہراً انتقال ہو۔